بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المطلب الاول الواجب، یا اس سے پہلے اگر دیکھ لیں پیج 29 پہ المبحث الثانی اقسام الحکم التکلیفی، یعنی حکم تکلیفی کی اقسام اب ہم نے یہاں سے شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے حکم تکلیفی ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب جو مکلف لوگوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہے، اقتضاءً او تخییراً، یا تو اس میں طلب ہوگی، یعنی اقتضاء کا معنی طلب، اور پھر طلب یا پھر اس کے کرنے کی طلب ہوگی یا نہ کرنے کی طلب ہوگی۔ مثلاً کہ طلب اقتضاء اگر اس کی اس بات کی طلب ہو تو اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور اگر نہ کرنے کی طلب ہو تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، تو یہ نہ کرنے کی طلب ہے۔ او تخییراً، یا تخییراً کا مطلب ہے کہ جو مکلف ہے اس کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ اب اسی کی اگر ہم ڈیفینیشن میں غور کر لیں تو ہمارے پاس ساری جو حکم تکلیفی کی اقسام ہیں ان سب کی ڈیفینیشن نکل آتی ہے، یعنی اقتضاء میں دو چیزیں آ گئی، یا امر ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی یا کرنا ہوگا یا نہ کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی فعل کے کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو علی وجہ الالزام، یعنی جس میں بندے کا کوئی اختیار نہ دیا جائے بندے کو، بلکہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ کہہ دیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں واجب، ٹھیک ہے۔ اور اگر علی وجہ الالزام نہ ہو بلکہ علی وجہ ترغیب ہو، یعنی اس کو ترغیب کے طور پہ کہا جائے، اور اس کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں مندوب۔ اس میں پھر آگے تفصیلاً پڑھ لیں گے کہ مندوب میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر اب نہیں کی اگر بات کریں تو اگر کسی فعل سے رکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے علی وجہ الالزام دی ہے، یعنی کہ بالکل مکلف کا اس میں کوئی اختیار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی ہے کہ یہ کام بالکل کرنا ہی نہیں ہے، جیسے زنا ہے، ربا ہے، تو یہ اس کی ہمارے پاس آ جاتا ہے تحریم، اور اس فعل کو کہہ دیتے ہیں ہم حرام۔ اور اس کے بعد کراہت ہوتا ہے۔ کراہت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فعل سے رکنے کا حکم علی وجہ الالزام نہ دیا ہو بلکہ علی وجہ ترجیح، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب کہ اس میں جو طلب ہوتی ہے وہ 100% نہیں ہوتی بلکہ 100 سے کم ہوگی، 80 ہو سکتی ہے، 70 ہو سکتی ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کراہت۔ اور اس کے بعد مباح، اباحت آ جاتا ہے۔ اباحت کا یہی مطلب ہے کہ اب کرنے اور نہ کرنے دونوں میں اختیار ہے، یعنی علی وجہ الزام بھی نہیں ہے اور علی وجہ ترجیح بھی نہیں ہے۔ ترجیح اگر ہوگا تو 60% ہو سکتا ہے، 70-80 ہو سکتا ہے، الزام ہو تو پھر 100/100 ہوگا۔ اور اباح میں یہ ہوتا ہے مباح میں کہ 50-50 ہے، یعنی شریعت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس وقت آپ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یہ تو ان کی بیسک ڈیفینیشنز ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تقسیم ہے۔ اور اگر ہم المطلب الاول الواجب کو دیکھیں تو واجب کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہوا ما طلب الشارع فعلہ، شارع نے جس فعل کو طلب کیا ہو علی وجہ اللزوم، لزوم کی وجہ کے طور پہ، یعنی اس میں الزام ہو، کسی سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہو، بحیث یذم تارکہ، اس حیثیت سے کہ اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے، مع ذم العقاب، اور صرف مذمت ہی نہ ہو بلکہ ساتھ اس کو عذاب بھی ہو، ویمدح فاعلہ، اور اس کے اگر جو کوئی انسان واجب کو کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ہوگا، یعنی اس کے لیے اس میں کیا ہے، اس کو ثواب ملے گا، ومع المدح الثواب، اور یعنی ساتھ میں ثواب مدح بھی ہوگی، یعنی اس کی اچھائی بھی بیان کی جائے گی، جیسے اگر نہیں کرے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے گا۔ یہ ہے واجب کی
جو اصطلاحی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ واجب کو پہچانا کیسے جا سکتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واجب ہے؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یا تو طلب کا صیغہ ہو، جس کو ہم امر کا صیغہ کہہ دیتے ہیں، یعنی اقیم الصلاۃ، اب اقیم امر ہے، لا تقربوا الزنا، لا تأکلوا الربا، یہ لا تفعلوا، لا تأکلوا، یہ سارے امر ہیں ہمارے پاس، تو ان کو کہہ دیتے ہیں واجب۔ یعنی واجب کا صیغہ جب استعمال ہوگا شریعت میں تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پاس فعل واجب ہے۔ تو لیکن اس میں ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ کوئی ایسی شرط نہ ہو، جو کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو واجب کو اپنی اصلی معنی سے پھیر دے۔ اب واجب کا اصلی معنی تو کیا ہوتا ہے کہ فعل کو کرنا، لازمی طور پہ کرنا، تو اب لیکن جو امر ہے، امر کا حقیقی معنی تو ایجاب ہی ہوگا۔ مثلاً اللہ رب العزت جہاں بھی فرمائیں گے اقیمو، اور اس قسم کے جو الفاظ ہیں، یعنی امر جب آئے گا تو اس کا مدعا یہی ہوگا کہ اس کو ہمیشہ انسان کرے۔ لیکن واجب ہمیشہ، امر جو ہے وہ ہمیشہ وجوب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کبھی ندب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مباح ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شکار کرو جب تم احرام سے آزاد ہو جاؤ۔ تو اب اگر ہم اس کے متعلق یہ کہہ دیں کہ شکار کرنا لازمی ہے تو پھر اس کا مباح والا معنی ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ یہ ہے کہ شکار کرنا مباح ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح اس کی مثال ہے کہ اگر کوئی دو آدمی آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے قرض لے لیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، تو اس کو لکھو، یعنی کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ تیار کرو تاکہ کل کو لڑائی نہ ہو۔ لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، تیسرے پارے کی آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر امن کا یعنی غالب گمان ہے، کوئی خیانت وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے کسی سے، تو نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی جو امر کا صیغہ ہے اس سے وجوب کا پتہ چلتا ہے، پہلی جو سب سے بڑی وجوب کی نشانی یہی ہے۔ لیکن پھر اس میں انسان کو تحقیقی علم ہونا چاہیے عربی کا، اور اسی طرح دیگر قرائن کا، اصول الفقہ کا، باقی حدیث کا، جس سے امر کی پہچان کے لیے اس کو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی ایسا قرینہ تو نہیں جو فعل امر کو وجوب کے معنی سے ہٹا کے استحباب کے معنی میں لے آئے گا، مندوب کے معنی میں لے آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ او من ترتیب العقاب علی ترک الفعل، یہ دوسرا طریقہ ہے واجب کو پہچاننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ذکر کی اور اس کے نہ کرنے پہ عقاب کا ذکر کر دیا۔ مثلاً اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اگر ہمارے پاس اقیم الصلاۃ یہ والا امر نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہو کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا کام کیا، تو اب یہ سزا کے طور پہ کہا جا رہا ہے، یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ جس فعل پہ بھی اس کی جزا کے طور پہ سزا دی جائے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل وجوب کے لیے ثابت ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ نماز کا قائم کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور وعدوں کو پورا کرنا ہے، وَنَحْوُ ذَلِكَ كُلُّهَا مِنَ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ، یہ سارے کے سارے افعال واجب ہیں، الَّتِي أَلْزَمَ الشَّارِعُ الْمُكَلَّفَ بِهَا، ان افعال کا شارع نے مکلف کو یعنی مکلف بنایا ہے، مکلف پر ان افعال کا الزام کیا ہے، وَرَتَّبَ الْعِقَابَ عَلَى تَرْكِهَا، اور ان کے چھوڑنے پر عقاب کو مرتب کیا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ تو یہ ہے واجب کی ڈیفینیشن اور واجب کو پہچاننے کا طریقہ۔ تو دو طریقے ہیں واجب کو پہچاننے کے، یا تو امر کا صیغہ ہوگا یا پھر فعل کے نہ کرنے پر عقاب ہوگا من جانب الشارع۔ اور اس کے بعد ہے کہ یہاں پہ ایک یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو جمہور علماء ہیں فقہ میں، یعنی امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ اس مسئلہ میں، ویسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ فقہ کے مسائل میں فقہ مالکی اور شافعی، فقہ مالکی اور حنفی قریب قریب ہے، اصول الفقہ کے مسائل میں یا فقہ میں یہ اکثر قریب ہوتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں اصول الفقہ میں
تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہے. وہ جو اس کی تقسیم کرتے ہیں حکم تکلیفی کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی 5 اقسام ہیں، لیکن ائمہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکم تکلیفی کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، لیکن فقہائے احناف کا کہنا ہے کہ واجب الگ ہے اور فرض الگ ہے. تو واجب جو ہے وہ جمہور کے نزدیک فرض ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، حکم میں معنی میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کا اطلاق ایسے فعل پہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا لازمی ہو اور جس کے نہ کرنے پہ انسان کو گناہ ملے. لیکن جو ائمہ حنفیہ ہیں وہ فرق کرتے ہیں دلیل کی جہت سے جس کے ذریعے فعل کا لازم ہوتا ہے. مثلا اقیم الصلاۃ، اب اس دلیل سے ہم پہ فعل لازم ہو رہا ہے. لا تأکلوا الربا، ٹھیک ہے، کہ سود نہ کھاؤ، اس کے ذریعے ہم پہ فعل لازم ہو رہا ہے، یعنی سود کا نہ لینا. تو اب اس دلیل میں فرق کیا جائے گا. اگر تو یہ دلیل قطعی ہے تو وہ فعل فرض ہوگا، اور اگر دلیل ظنی ہے تو وہ فعل واجب ہوگا. دلیل ظنی کی مثال جیسے کہ قربانی ہے، وہ وجوب الاضحیہ، یہ خبر واحد کے ذریعے ثابت ہوتی ہے لیکن کرنا ضروری ہے. اب ہم کہیں گے کہ قربانی واجب ہے، فرض نہیں ہے. اسی طرح اگر دلیل قطعی ہو جیسے کہ نصوص قرآن سے نماز کا لازم ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ دلیل قطعی ہوگی، اس سے فعل فرض ہوگا. تو فرق یہاں پہ پڑا کہ جو فقہائے احناف ہیں وہ دلیل کے لزوم کو دیکھتے ہیں، یعنی جس دلیل کے ذریعے انسان پہ کوئی فعل لازم ہو رہا ہے، اگر وہ قطعی ہوگی تو فعل فرض ہوگا، اگر ظنی ہوگی تو فعل واجب ہوگا. اور جو جمہور ہیں وہ انہوں نے دلیل کے جو جہت ہے، یعنی جو دلیل کا میں فرق ہے کہ بعض ادلہ قطعیہ ہوتے ہیں، بعض ظنیہ ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں بلکہ فعل کے اثر کو دیکھا ہے. کیونکہ دلیل قطعی ہو، دلیل ظنی ہو، جو بھی ہو، واجب میں ہوتا یہ ہے کہ اس فعل کو کرنا لازم ہوگا، چاہے وہ واجب ہو چاہے فرض ہو، اور اس کے نہ کرنے پہ گناہ ہوگا. تو اس لیے انہوں نے دلیل کو دیکھے بغیر، یعنی دلیل کی طرف، دلیل کی جانب سے حکم لگائے بغیر اس کے اثر پہ حکم لگا دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہی فرق کی وجہ ہے کہ ائمہ احناف کے نزدیک جو واجب کا لزوم ہے وہ فرض سے کم ہے. یعنی اگر فرض میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا الزام 100/100 ہے تو واجب میں 95 ہوگا، 96 ہوگا، 92 ہوگا. یعنی ہم اس دلیل کے لزوم کو دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بندہ فرض چھوڑتا ہے، یعنی عشاء کے 4 فرض چھوڑ دیتا ہے، اس کو زیادہ گناہ ملے گا. اور اگر کوئی واجب یعنی کہ وتر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ تو ملے گا یقیناً، کیونکہ وہ واجب چھوڑا ہے، لیکن اس کا گناہ فرض سے کم ہوگا. اور ایک اور فرق اس میں جو بڑا فرق ہے جو جمہور کو بھی ماننا پڑتا ہے، وہ یہ کہ فرض جو ہے اس کا اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے انکار کر دے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، اسی طرح روزہ رکھنا فرض ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مان ہی نہیں رہا. لیکن اگر کوئی واجب کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، یعنی وہ یہ ہوگا کہ فاسق ہوگا، دین میں ایک اپنی جانب سے تبدیلیاں کر رہا ہے وہ، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ اس نے کوئی دلیل قطعی کا انکار نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ اس جو ساری بحث ہم پڑھ رہے ہیں واجب اور فرض میں فرق کی، تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظی اختلاف ہے، کوئی ایسا حقیقی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جو ائمہ احناف ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں جمہور جو کہتے ہیں کہ فعل کا کرنا ضروری ہے، نہ کریں گے تو گناہ ہوگا، اس پہ سزا ہوگی. اور اسی طرح چاہے وہ فعل قطعی ہو جس کے ذریعے، چاہے وہ دلیل قطعی ہو جس کے ذریعے فعل ثابت ہو رہا ہے، چاہے وہ ظنی ہو. اور اسی طرح جو جمہور ہیں وہ ائمہ احناف کے ساتھ متفق ہیں کہ اگر فعل جو لازم ہو رہا ہے اس کی دلیل قطعی ہو تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور اگر ظنی ہو تو اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جو جمہور علماء ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، اس کو برابر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ
ان دونوں چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو ہر ایک مکلف پر لازم ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اتنی سی مقدار دو چیزوں میں ایک ہونے کی کافی ہے۔ مثلا اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک حیوان ہے، شیر ہے مثلا، اور ایک لومڑی ہے۔ اب دونوں جانور ہیں، اس بنیاد پہ ان میں جو کامن چیزیں ہم ان کو یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ دونوں جانور ہیں۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر ہمیں الگ سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کام شکار کرنا ہے، یہ جنگل کا بادشاہ ہوگا، لومڑی کا کام مکاری کرنا ہے، وہ اس میں مشہور ہے۔ تو ایک جو بیسک کامن چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم دو چیزوں کے ایک ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جمہور نے کہا کہ فرض اور واجب جو ہے اس میں یہ جو ہے مقدار یہ ایک ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کا کرنا مکلف پر لازم ہے، نہ کرے گا تو گناہ ہوگا، سزا ملے گی۔ لیکن انہوں نے جو دلیل کی قوت ہے جس کے ذریعے وہ ثابت ہو رہا ہے اس کو نہیں، اس کی طرف نظر کی۔ تو کہتے ہیں کہ اما النظر الی الدلیل وقوت الالزام وشدت العقاب، کہ اگر ہم دلیل کی قوت کو دیکھیں، اس کے الزام کی، اور اسی جانب اور ایک سے ایک بندہ کافر ہو جاتا ہے فرض کا انکار کرنے سے اور واجب سے نہیں ہوتا، یہ امور خارجہ ہیں جو ماہیت، کسی چیز کی ماہیت سے خارج ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وسمیہ بالواجب، تو اس کو واجب کہیں گے چاہے وہ فرض ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جمہور ائمہ کا مذہب ہے۔ واتفق الجمیع، اور تمام علماء کا اتفاق ہے اس پہ، علی انہ مقتضی خطاب الشارع الذی اقتضی طلب الفعل علی وجہ الحتم والالزام۔ تو یعنی وہی بات کہ اس بات پہ ائمہ متفق ہیں کہ یہ خطاب شارع ہے جس کا کرنا ضروری ہے علی وجہ الالزام۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہ دلیل تفصیلی کی جانب لوٹ رہا ہے، لہٰذا یہ فقہاء کے درمیان مسئلہ ہو سکتا ہے، اصولیین کے درمیان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصول الفقہ کا موضوع ہوتا ہے دلائل تفصیلیہ، دلائل اجمالیہ، یعنی جو اصولی ہیں انہوں نے بیسک قوانین دے دینے ہیں، امر سے وجوب ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، مباح کیا ہوتا ہے، باقی اس دلیل کو امپلیمنٹ کرنا، اس دلیل کو چیک کرنا، الگ الگ حکم کے طور پہ نماز کی الگ، روزے کی الگ، سود نہ کھانے کی الگ، زنا نہ کرنے کی الگ، یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے، یعنی یہ دلیل تفصیلی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بحث ہے کہ دلیل قطعی ہو تو فرض ہے، دلیل ظنی ہو تو واجب ہے، اس کا تعلق فقہاء کے ساتھ ہے، اس کے اصولیین کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے، یہاں تک تو یہ تھا کہ اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے واجب کا۔ آگے واجب کی اقسام ہیں، یہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، آسان ہے بالکل، ان میں مشکل نہیں ہے کچھ بھی۔ کہ واجب کے کہتے ہیں کہ 3-4 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی اس کی تقسیم ہے بالنظر الی وقت ادائہ، اگر ہم واجب کے ادائیگی کے وقت کو دیکھیں تو اس کی 2 تقسیم کی جاتی ہیں، یا تو وہ مطلق ہوگا یا مقید ہوگا۔ اگر شارع نے فعل کو طلب کیا ہے دون ان یقید اداءہ بوقت معین، کہ جو وقت معین میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے اس کو، تو پھر مکلف کو اختیار ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کسی فعل کا، یا اللہ کے نبی نے امت سے کسی فعل کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا کہ اس ہی وقت میں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں واجب مطلق ہے۔ تو اس کے متعلق مکلف کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کو ادا کرے، اور اس کے لیٹ ہونے سے، اس میں تاخیر ہونے سے اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے رمضان کا روزے ہیں، اگر کسی نے نہیں رکھے، اب اس کو ساری زندگی اختیار ہے، جب چاہے وہ رکھ لے۔ اسی طرح کفارہ یمین ہے، اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، اس کے بعد اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوا تو کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو بے شک ابھی کفارہ ادا کرے، بے شک بعد میں کر لے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس بات میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ مناسب ہے کہ جلدی ہی ادا کرے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ اب کب تک زندگی ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ ادا کیے بغیر ہی دنیا سے چلا جائے۔ اسی طرح حج ہے، وہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس پر یہ وجوب علی التراخی ہے۔ وجوب علی التراخی کا مطلب ہے کہ اگر کسی انسان کوئی آج امیر ہوا، یعنی اس کے پاس پیسے آ گئے حج کرنے کے لیے، جو شرعی نصاب ہے حج
کے لیے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سال حج کرے، بلکہ مطلق ہے زندگی میں جب چاہے حج کر لے مرنے سے پہلے۔ اور دوسری قسم ہے واجب کی واجب مقید۔ واجب مقید کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو اپنے بندوں سے محدود وقت میں طلب کیا ہو، جیسے نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، اگر وقت کے بعد ادا کریں گے تو وہ اس طرح سے ادا نہیں ہوگا اور تاخیر ہوگی۔ تو اگر ہم اس میں بیسک فرق کرنا چاہیں تو واجب مقید میں جو الزام ہوتا ہے اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے اور وقت معین کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو وقت معین میں ادا کرنی ہے، جبکہ واجب مطلق میں جو لزوم ہے اس کا تعلق صرف فعل کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ نہیں۔ آپ نے حج کرنا ہے، شریعت کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ اسی سال کریں بلکہ جب مرضی کریں، یعنی مقید میں فعل کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اور وقت کا بھی، اور مطلق میں صرف فعل کرنا ہے، وقت چاہے جو بھی ہو اس میں آپ کو اختیار ہے۔ اور اسی طرح جو واجب مقید ہے اس کو اگر ہم اپنے وقت میں ادا کریں گے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ادا۔ مثلا اگر کوئی اپنے وقت میں نماز صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ادا، گویا کہ اس نے فعل ادا کر دیا، وہ اس سے بری و ذمہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے وقت معین میں فعل کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا، ناقص ادا کیا، اور پھر اسی وقت کے اندر اس کو دوبارہ ادا کر لے تو اس کو کہتے ہیں اعادہ، یعنی نماز کا دوبارہ ادا کرنا۔ اعادہ یہ فقہا آپ اصطلاح مل جاتی ہے ہمیں۔ مثلاً اگر کسی نے نماز پڑھی ظہر کی یا فجر کی تو اس کو بعد میں یاد آیا یار میرا تو وضو ہی نہیں تھا، میں نے تو بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ تو اگر تو وہ اسی وقت میں دوبارہ نماز پڑھ لے گا، یعنی فجر کی نماز اس نے بغیر وضو کے پڑھ لی اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ پڑھ لے گا تو اس کو کہتے ہیں اعادہ۔ اور اگر وہ وقت ختم ہونے کے بعد اس کو نماز کو دوبارہ پڑھے گا یا نماز کو پڑھے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں قضا۔ تو یہ بھی یعنی اہم ڈیفینیشنز ہیں کہ قضا کیا ہوتا ہے، ادا کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح اعادہ کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا تعلق قضا کا تعلق اور اسی طرح یہ واجب مقید کے ساتھ ہے۔ اگر وقت مقید میں صحیح طور سے ادا کریں گے تو ادا ہے، اور اسی طرح اگر ناقص ادا کیا لیکن وقت کے اندر ادا کر لیا پھر سے تو اس کو اعادہ کہیں گے، وقت کے بعد ادا کیا تو اس کو قضا کہیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ الواجب بالنظر الی تقدیرہ وعدم تقدیرہ، کہ واجب اس کے معین ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس کی مقدار کے معین ہونے کے اعتبار سے اور معین نہ ہونے کے اعتبار سے اگر کسی تقسیم کی جائے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، واجب محدد اور واجب غیر محدد، یعنی واجب بالکل انڈرسٹوڈ ہو اور انڈرسٹوڈ نہ ہو۔ مثلا اب زکوٰۃ ہے، اس کی مقدار کے لحاظ سے زکوٰۃ اب انڈرسٹوڈ ہے، ہر کسی نے جس پہ لازم ہے 2.5% دینا ہوتی ہے اپنے مال کی، تو یہ لازم ہے، اس کو کہتے ہیں واجب محدد۔ اور اسی طرح اور اس کی اگر مثال دیکھیں تو مشتریات اور مبیعات، یعنی جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں ان کا ایک دوسرے سے لین دین کر لینا، ان میں بھی محدد تحدید ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو نوع ہے یعنی واجب محدد جو ہے اس کا تعلق ذمہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا مطالبہ صحیح ہوتا ہے چاہے انسان اس پہ فیصلہ بھی نہ ہوا اور راضی بھی نہ ہو۔ مثلاً اگر جو گورنمنٹ کا نمائندہ آ جاتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے تو اگر وہ زکوٰۃ دینے پہ راضی نہیں ہے پھر بھی اس کو مجبور کیا جائے گا زکوٰۃ دینے کے لیے، اس لیے کہ یہ واجب محدد ہے۔ اور اسی طرح دو لوگوں کی رضامندی نہیں ہوتی، دونوں ایک موٹر سائیکل خرید لیا کسی سے، کوئی اور چیز خرید لی، گاڑی خرید لی، تو اب خریدنے کے بعد 2 ماہ بعد کہتے ہیں نہیں میں تو پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہوں، تو یہ واجب محدد ہے۔ بے ہوتی تب ہے جب معین مقدار اس کی طے کی جائے، لہٰذا اب اس کو اس کی رضامندی، اس کے اختیار کے بغیر بھی اس واجب کی ادائیگی پہ مجبور کیا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے وہ واجب جو غیر محدد ہوتا ہے، شریعت نے جس کی مقدار کو متعین نہیں کیا، جیسے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ویسے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی 2.5 اپنے مال سے دینا تو یہ لازمی ہے زکوٰۃ کی مد میں۔ باقی اور شریعت کے مطالبات ہیں انفاق کے حوالے سے، معاشرے کی گاڑی چلانے کے حوالے سے، غرباء کو دینے کے لیے، تو یہ غیر محدد ہے، یعنی اس کی کوئی ہر انسان
اپنی ترجیحات کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں دینا چاہے جو، تو وہ دے گا، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ غیر محدد۔ اب کل کو کوئی فقیر آپ کو آ کے کہے کہ آپ مجھے سال میں یا ہر ماہ مجھے 5,000 روپیہ دیا کرتے ہیں، اس ماہ نہیں دیا تو 2 میں ورنہ آپ کے خلاف کورٹ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ واجب غیر محدد ہے۔ اسی کی اور مثال ہے کہ تعاون علی البر، کہ نیکی پہ تعاون کرنا، یہ واجب غیر محدد ہے۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، تو اب اس میں واجب غیر محدد ہے، جتنی کوئی چاہے مدد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی بات کی تفصیل ہے کہ جو واجب غیر محدد ہوتا ہے وہ انسان کے ذمہ میں لازم نہیں ہوتا، محدد جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت یعنی اہم مسئلہ ہے کہ جو خاتون کا نفقہ ہے، انسان کی شادی ہوئی، اس نے جو اپنی خاتون کو، بیوی کو نفقہ دینا ہے، یعنی خرچ کرنے کے لیے پیسے وغیرہ دینے ہیں، اب وہ متعین ہے کہ نہیں؟ تو فقہائے شافعیہ کا کہنا ہے کہ وہ متعین ہے، یعنی اس کو دینا ہی دینا ہے، اور متعین مقدار دینی ہے خاوند نے اپنی استطاعت کے بقدر۔ یعنی اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اس کے بقدر دے گا، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس کے بقدر دے گا۔ اور فقہائے احناف کہتے ہیں کہ یہ واجب تو ہے نفقہ دینا، لیکن یہ واجب محدد نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، اور میاں بیوی کا تعلق اتنا کلوز ہوتا ہے اور یہ اتنا فرینکلی ریلیشن ہونا چاہیے کہ اس میں پیسوں کے حوالے سے تحدید کوئی اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب کل کو اختلاف ہو گیا، ابھی تک میاں بیوی کسی بات پہ راضی بھی نہیں ہو رہے کہ اتنا نفقہ ہونا چاہیے، اور کورٹ کے تک بھی ابھی تک معاملہ نہیں گیا، تو اب اس وقت تک یہ واجب کیا ہے؟ احناف کے نزدیک غیر محدد ہے نا۔ مثال کے طور پہ 1 جنوری کو شادی ہوئی، لیکن شروع میں پیار محبت چل رہا تھا، کوئی نفقے کی اتنی زیادہ بات ہی نہیں ہوئی، 3-4 ماہ گزر گئے، 5-6 ماہ، جون جولائی میں جا کے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں تو نفقہ لوں گی 1 ماہ کا 1 لاکھ، اور بندہ کہتا نہیں میں صرف 50,000 دوں گا۔ اب اس پہ اختلاف ہو گیا اور کورٹ میں چلے گئے، تو اب جو ان کا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون کا جو نفقہ ہے وہ دینا لازم ہوگا یا نہیں لازم ہوگا، اس میں اختلاف ہے جو واجب محدد اور غیر محدد کو طے کرتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک یہ واجب محدد نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ غیر محدد تھا، لہٰذا اب جب کورٹ نے طے کیا تو اب وہ نفقہ جولائی سے دینا شروع کرے گا، پہلے والا جو پہلے 6 ماہ کا نفقہ ہے وہ نہیں دے گا۔ لیکن شوافع کے نزدیک یہ نفقہ محدد تھا، شروع سے ہی طے تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کی مقدار طے نہیں ہو رہی تھی آپس کے اختلاف کی وجہ سے، لہٰذا جب کورٹ فیصلہ کر دے گی کہ آپ نے اس کو اتنا نفقہ دینا ہے، تو پھر وہ جو پچھلے ماہ گزرے ہوئے ہیں ان کا بھی نفقہ دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو عراق کا قانون ہے جو فیملی لاز میں، وہ اسی کے تحت لیا گیا ہے، تاکہ اگر کل کلاں کو کوئی اختلاف ہو جائے تو خاتون کو جو اس کے پچھلے پیسے ہیں وہ بھی آسانی سے مل سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ واجب کو کبھی تعیین مطلوب کے لحاظ سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے، کبھی واجب معین ہوتا ہے، کبھی واجب غیر معین ہوتا ہے۔ واجب معین کا مطلب کہ صرف وہی کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فعل اس کی جگہ پہ نہیں کیا جا سکتا، اور غیر معین کا مطلب ہے کہ 2-3 چیزوں میں اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا، جیسے نماز ہے، اگر کوئی کہے کہ میں نماز کی جگہ پہ آج یہ چاہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھوں بلکہ ویسے ہی تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ ہے اور کسی نے کسی کا کوئی مال غصب کر لیا، تو اگر وہ مال قائم ہے، موجود ہے، تو پھر اس کو وہی واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ کہ نہیں یار میرے سے یہ تو اب آپ رہنے دو، مجھے بڑا پسند آیا جو میں نے غصب کیا تھا، آپ پیسے لے لو، تو جب تک وہ چیز موجود ہے پھر یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کو ضائع کر دے، اس میں عیب آ جائے، کوئی ایسی صورت آ جائے، تو پھر اس کی پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو واجب معین وہ ہوتا ہے جو اس کی ڈیفینیشن جو ہے ما طلب الشارع بعینہ من غیر تخییر للمکلف، کہ مکلف کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہی کرنا ضروری ہے۔ اور غیر معین کے ہوا ما طلب الشارع لا بعینہ، کہ جس کو شارع نے طلب کیا ہو معین نہ ہو،
یعنی اس میں کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تم ان کو غلاموں جو جنگ ہو رہی ہے قید کر لو، جو دشمن ہے اس کو، تو ان کو باندھ لو، فإما منا بعد وإما فداء، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر دو چاہے ان کو فدیہ دے دو۔ احسان کا مطلب ہے ویسے ہی بالکل چھوڑ دو، بغیر پیسے کے، بغیر قیدیوں کے تبادلے کے، یعنی جو مسلمانوں کے قیدی ان کے ہاں ہوں گے، اور فدان کا مطلب ہے کہ ان کو فدیہ لے لو۔ تو اب یہ مطلب یہ دونوں اختیار ہیں، یہ امام کا اختیار ہوگا چاہے وہ یہ کر لے یا یہ کر لے، اور اسی طرح یہ یہاں پہ دو فعلوں کے درمیان اختیار ہے، کبھی دو سے زیادہ فعل کے درمیان بھی اختیار ہوتا ہے، جیسے کہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب وہ جو کفارے والی آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں تذکرہ یہ ہے کہ اطعام عشرۃ مساکین، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، او کسوتہم، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دو، یا غلام آزاد کر دو۔ یہ اس وقت ہے جب انسان کی استطاعت ہو، یعنی انسان یہ تینوں چیزیں کر سکتا ہے، غلام بھی آزاد کر سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے، کپڑے بھی لے کے دے سکتا ہے، یعنی امیر آدمی ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے متعین ہوگا کہ وہ صرف روزہ ہی رکھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر تو ایک ہی فعل پہ اس کا کرنا ضروری ہے تو اس کو واجب معین کہیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ کا اختیار ہے اسی فعل کے ضمن میں تو وہ واجب غیر معین ہوگا۔ اور آخری قسم ہے الواجب بالنظر الی المطالب بہ، کہ واجب کا اپنے مطالبہ کے لحاظ سے جو تقسیم ہوتی ہے اس میں دو قسمیں آ جاتی ہیں، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی کا مطلب ہے کہ ما توجہ فیہ طلب اللازم الی کل مکلف، کہ جس میں جو طلب ہے وہ ہر مکلف کی طرف راجع ہو، یعنی جس میں انسان کا بھی اعتبار ہوتا ہے، فاعل کا بھی اعتبار ہوتا ہے اور فعل کا بھی اعتبار ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب کوئی اور اگر چاہے کہ میں آپ کی جگہ نماز پڑھ لوں، ایسے نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی اور چاہے روزہ رکھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہر انسان سے وہ فعل طلب کیا ہے۔ تو اس میں الفعل نفسہ والفاعل نفسہ، فعل کا بھی اعتبار ہوتا ہے اور فاعل کا بھی بذات خود اعتبار ہوتا ہے۔ اور جو واجب کفائی ہے اس میں یعتبر فیہ الفعل نفسہ لا بذات الفاعل، فاعل کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ فعل کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ فعل ہونا چاہیے کرنے والا جو بھی ہو، جیسے نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں کو ضرور ادا کرنا چاہیے، یعنی جو بھی ہوں بس فعل ادا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ فعل میں ہی اگر وہ فعل ہی ادا نہیں ہو رہا، مثلا نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی جاتا ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے بازار میں اپنے دنیا داری کے نظام میں اتنا مگن ہے، تو پھر سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک معتد بھی مقدار اس کو ادا کر لے تو پھر وہ سارے کے سارے اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ واجب جو کفایہ ہے، واجب کفائی ہوتا ہے، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو فعل کے نہ ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری امت گناہ گار ہوگی، اور اگر کچھ وہ فعل ادا ہو رہا ہے، لوگ اس کو ادا کر رہے ہیں، تو پھر وہ سب کی طرف سے کفایت کر دے گا۔ پھر اسی طرح بعض قادر لوگ ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں کہ جو قادر نہیں ہوتے، تو دونوں کی ذمہ داری ہے کفائی میں، یعنی جو قادر ہیں وہ اس کو کریں، جو قادر نہیں ہیں وہ نہ کرنے والوں کو مجبور کریں۔ مثلا گورنمنٹ کی اب ذمہ داری ہے اسلامی ریاست میں کہ یہ جو عورت ماج کے مختلف قسم کے نازیبا سلوگنز لے کے آ جاتے ہیں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کو روکے۔ اگر گورنمنٹ نہیں روک رہی تو عوام پہ لازم ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے، تو یہ فرض کفایہ ہے منکرات سے روکنا حکومت کے لیے۔ اسی طرح اور جو ناحق قتل ہو رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو مجبور کرنا کہ ان پہ مضبوط ایکشن لیا جائے، قانون کی حکمرانی ہو۔ اب یہ اصل کام تو عدالت کا ہے، امن فراہم کرنا، اور حکومت کا ہے، صاحب اقتدار طبقے کا ہے، فرض کفایہ ہے یہ۔ لیکن یعنی ہر بندے پہ ضروری نہیں ہے کہ منکرات کو سے وہ روکے، استطاعت کے بقدر ہے، جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہو۔ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن اس پہ کم از کم یہ ضروری ہے کہ وہ فعل کے بذات خود قائم ہونے کے لیے دوسروں کو مجبور کرے۔ تو اسی کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی جو تصویر بنتی ہے، جو
اصلاحی معاشرہ ہو وہ یہی ہونی چاہیے کہ وجب علی الامتی مراقبۃ الحکومہ، کہ جو امت ہے، جو عوام ہے، وہ گورنمنٹ پہ نظر رکھے، اس کو اچھے کاموں پہ مجبور کرے اور برے کاموں سے روکنے پہ اس کو مجبور کرے، اور اس کی گرفت ہونی چاہیے اس پہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار جو واجب کفائی ہے وہ واجب عینی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد جو ہے وہ لازم کیا گیا، لیکن فرض کفایہ ہے، امت کا ایک طبقہ بھی اس کو ادا کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حملہ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی جہاد دفاعی قسم کا جہاد کی پوزیشن میں آ جائیں مسلمان، تو پھر وہ واجب عینی بن جاتا ہے، ہر ایک پہ ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، مسلمان ہو، ریاست میں رہ رہا ہے یا کوئی ہو، ہر کسی پہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح مثلاً کسی شہر میں، گاؤں میں ایک ہی ڈاکٹر ہے، اب لوگوں کا علاج کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اگر پوری امت میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بن رہا تو سارے گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر بعض لوگ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک ہی ڈاکٹر ہے پورے گاؤں میں اور پھر وہ لوگوں کو اپنا ایک متعین ٹائم نہیں دیتا جس میں پورے اس ایریے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ فن ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہی شخص قادر ہے گورنمنٹ کو ناحق قتل سے روکنے پہ، اسی طرح اور جو منکرات سے روکنے پہ، یعنی ایک ہی اتھارٹی، ایک ہی ادارہ اس کا اہل ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا یہ، تو کیونکہ اب اہل اور اختیار وہ صرف اسی کے پاس ہے، تو اس کے لیے واجب کفائی نہیں ہو جائے گا بلکہ واجب عینی ہو جائے گا۔ یعنی یہ واجب کی اقسام ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل ٹاپک ہے، اہم ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے۔